بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو لیکچر میں آپ کے سامنے ڈلیور کر رہا ہوں وہ ہے قواعد۔ کافی مشکل سلسلہ یہ عموماً سمجھا جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ میں اس انداز سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کی جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ دو حصے ہیں اس کے، ایک ہے صرف اور دوسرا ہے نحو۔ صرف اور نحو۔ صرف جو ہے الفاظ پر، میری بات غور سے سننے والی، کس پر؟ الفاظ پر بحث کرنے کے لیے، مثلا واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، اس پہ جو بحث کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں صرف۔ اور نحو جو ہے مختلف جملوں، مرکبات اور فقرات پر بحث کرنے کے لیے جو قوانین ہیں نحو کہلاتے ہیں۔ لفظ کیا ہے؟ جو کچھ بولا جاتا ہے لفظ کہلاتا ہے۔ تین اقسام ہیں، اصل میں دو ہی ہیں، ایک کلمہ ہے، ایک محمل ہے، ایک تابع محمل ہے۔ تابع محمل کے اس کے بغیر ہم محمل تو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ایک بامانی لفظ ہے، ایک اس کے ساتھ مثلا روٹی ووٹی، پانی وانی، لیکن ان کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ پانی کے ساتھ وانی لگایا ہی جائے، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں ان کے ساتھ لگانا ضروری ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تابع محمل۔ مثلا سچ مچ، کوڑا کرکٹ، اس طرح کے بہت سارے الفاظ، لوٹ پوٹ، جھوٹ موٹ، ٹال مٹول، اس طرح کے الفاظ، تو یہ جو ہے تابع محمل ہیں۔ اب بات کر رہے ہیں ہم کلمہ کی۔ بامانی الفاظ کلمہ کہلاتے ہیں، بامانی الفاظ کلمہ کہلاتے ہیں۔ اور پھر کلام، دو یا دو سے زائد بامانی الفاظ کے مجموعے کو کلام کہتے ہیں۔ کلمہ کی تین اقسام ہیں، امید ہے آپ جانتے ہی ہوں گے کیونکہ یہ بیسک چیزیں ہیں اور شروع سے ہی اس پر فوکس کیا جاتا ہے۔ کلمہ کی اقسام، نمبر ایک پہ ہے اسم، نمبر دو پہ ہے فعل، اور نمبر تین پہ ہے حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ آج میں آپ کو اسم کے بارے میں تھوڑا سا اس کا تعارف بیان کروں گا، باقی انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ہوگا۔ اسم، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز دنیا میں نہیں پیدا کی جس کا کوئی نہ کوئی نام نہ رکھا ہو، عربی میں اسم کہتے ہیں۔ تو جو بھی نام، اب دیکھیں آج کل وائرس وہ چل رہا ہے کووڈ-19، پہچان کے لیے کووڈ-19 کا نام جو ہے وہ رکھ دیا اس وائرس کا۔ مقصد کیا ہے؟ پہچاننا۔ اسم ہوتا ہی پہچان کے لیے ہے۔ تو کسی بھی چیز، شخص، جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اچھا، عموماً دیکھا گیا ہے جب کوئی سوال پوچھے تو لوگ کہتے ہیں جی، سوال پوچھ لیتے ہیں کہ اسم کی کتنی قسمیں ہیں، فوراً بچے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، جی میں بتاتا ہوں اسم کی دو اقسام ہیں۔ پوچھنے پہ پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ بھئی جب بھی ہم سے کوئی پوچھے کہ اسم کی کتنی قسمیں ہیں تو ہم نے ان سے پوچھنا ہے کہ کس لحاظ سے، استعمال کے لحاظ سے یا
بناوٹ کے لحاظ سے دو ہیں. اسم کی اقسام بلحاظ استعمال اور دوسرا ہے بناوٹ کے لحاظ سے. استعمال کے لحاظ سے دو ہیں. اس میں معرفہ، اس میں نکرہ. بناوٹ کے لحاظ سے تین ہیں. اس میں جامد، اس میں مصدر اور اس میں مشتق. استعمال کے لحاظ سے دو، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ. اور بناوٹ کے لحاظ سے تین، اس میں جامد، اس میں مصدر، اس میں مشتق. ابھی ہم ان دونوں کے بارے میں کچھ تعریف ان کی دیکھ لیتے ہیں. اس میں معرفہ معروف سے ہے، مشہور، کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں. لاہور ہے، کراچی ہے، کوئی بھی شہر ہو، کسی بھی شخص کا نام ہو، اس میں معرفہ ہے. عموماً لوگ اعتراض کر دیتے ہیں جی کہ مثلاً عبداللہ ہے، عبداللہ کا نام مشہور نہیں ہے، لیکن بھئی ویسی صفات والا، ویسی شکل و صورت والا عبداللہ اور پوری دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. لہٰذا عبداللہ اگر نام لیا گیا ہے تو اس میں معرفہ ہے. اس میں نکرہ، کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اس میں نکرہ کہتے ہیں. اس میں کسی شخص کا نام نہیں لیا جائے گا. آدمی کہیں گے، عورت کہیں گے، کوئی بھی چیز ہے، کرسی، میز، پنکھا، یہ چیزیں عام ہیں. اگر کسی خاص کمپنی کا نام لیا جائے تو پھر وہ اس میں معرفہ ہو جائے گا، نکرہ نہیں رہے گا. لہٰذا ان دونوں کا آج کے حوالے سے تعارف. اب اس کی اقسام میں بتا کر اپنا آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم کروں گا. اس میں معرفہ کی اقسام جو ہیں وہ چار ہیں. نمبر 1 پہ ہے اسم علم. اسم ضمیر، اسم موصول، اسم اشارہ. ان کی بھی آگے اقسام ہیں. اس کو بھی ہم بڑے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا. ان کی تھوڑی سی جو ہے وہ تفصیل میں بتا دیتا ہوں. اقسام جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. اس میں علم، علم کا مطلب ہے پہچان، جھنڈا. اور والدین یا دوست احباب کسی پہچان کے لیے کوئی نام رکھ دیں، اسے اسم علم کہتے ہیں. اسم ضمیر، وہ اسم جو اصل اسم کی جگہ پر لکھا جائے یا بولا جائے
مثلاً میں اگر کہتا ہوں کہ عمیر ایک اچھا لڑکا ہے، عمیر صبح 5 بجے اٹھتا ہے، عمیر نماز باجماعت ادا کرتا ہے، عمیر وقت پر اسکول جاتا ہے، یہ جو تحریر میں لکھ رہا ہوں یا بول رہا ہوں یہ ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ ہر جگہ پہ میں عمیر 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 لکھ رہا ہوں۔ عمیر کو ایک بار لکھنے کے بعد اس کی جگہ پہ میں لکھوں گا یا بولوں گا وہ، یہ، اس نے، اس کا وغیرہ وغیرہ، تو اس میں ضمیر کہلائے گا۔ اس میں موصول وہ اسم جس کو استعمال کیے بغیر فقرہ مکمل نہ ہو، اس میں موصول کہلاتا ہے۔ مثلا میں لکھوں جنہوں نے سبق یاد نہیں کیا وہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ جنہوں اور وہ یہ اس میں موصول ہوں گے۔ ان کو اگر میں اس فقرے سے ہٹا دوں تو فقرہ مکمل نہیں ہوگا، اس میں موصول کہلاتا ہے۔ اس میں اشارہ، کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو اسماء استعمال کیے جاتے ہیں اس میں اشارہ کہلاتے ہیں۔ یہ، وہ، اس نے، اس کا، یہ اس میں اشارہ۔ امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو اس اسم اور اس کی اقسام کے بارے میں ضرور آگاہی ہوگی اور یہ لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔